سیکٹری انفارمیشن ہے اور فوزیہ وہاب صاحبہ سے، اور ہم نے سوال یہ اٹھایا کہ اس وقت تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ شدت پسندی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی جائے، لیکن اے این پی اور ایم کیو ایم دونوں 12 مئی کو ہڑتال کی کال دے رہی ہیں۔ تو زاہد خان صاحب نے اشارتاً کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ کال واپس لے لیں۔ کیا ایم کیو ایم بھی یہ کال واپس لینے پہ غور کر سکتی ہے؟ حامد صاحب، ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ پچھلی 12 مئی جو تھی وہ خاموشی سے گزر گئی، نہ عمران خان صاحب بولے نہ اے این پی بولی، اور اس 12 مئی کو میرے خیال میں جو 12 مئی ایکچوئل ہوئی تھی تو اس میں گاڑیاں بڑی جلی تھیں، اس کی کمپنسیشن بھی ہو گئی 12 مئی کو، تو سب خاموش ہے۔ اس 12 مئی کو سب چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی احتجاج کریں۔ اب یاد آئی ہے سب کو 12 مئی؟ نہیں تو آپ کو بھی تو یاد آئی ہے، آپ نے بھی تو کال دے دیا ہے۔ میں وہیں آ رہا ہوں، میں پورا جواب دوں گا۔ ہماری جو باری آئی تو ہمارے بھی 14 لڑکے شہید ہوئے۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ بہت اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی اسٹیٹو لیول پہ کہ آگے چلا جائے، جو پیچھے واقعات ہوئے ان کو خامخواہی میں اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہو، جو ایسے ایلیمنٹ ہیں ان کو موقع دے رہے ہو آپ خراب کرنے کے، جو ملک کے حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مگر یہ لوگ کسی نے نہیں مانی، اور پھر ہم نے بھی اپنے 14 جو ہمارے شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں ہم نے بھی پہیا جام جس تنظیم نے یہ کیا ہے اس کو سپورٹ کیا ہم نے۔ ایم کیو ایم نہیں ہے اس میں ڈائریکٹلی، جو ہمارا جرگہ تھا اس نے جب یہ کہا تو ہم نے بولا اوکے ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ وسیم اختر صاحب، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جبکہ سیاسی قیادت کو بالغ نظری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کی پارٹی کے قائد الطاف حسین صاحب نے آج اے این پی کو ایک تانا دیا، ایک بیان میں کہا کہ اے این پی والوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، اور جواب میں حاجی عدیل صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ایسا موقع ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی بیان بازی کی جائے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، مجھے اس میں بھی تھوڑا سا وقت دیجیے گا۔ یہ ایسے ہی اچانک الطاف بھائی نے نہیں کہہ دیا، اس میں ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، جو کہ پبلک نہیں ہو رہی بات چیت چل رہی ہے۔ سندھ لیول پہ بھی بہت کوششیں کی گئیں کہ یہاں مل بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کریں۔ سی ایم لیول پہ بھی کمیٹیاں بنی، مگر اے این پی نے اس میٹنگ میں آنے سے اوائڈ کیا۔ سندھ میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ طالبانائزیشن کو آگے بڑھایا جائے۔ میں اے این پی سے کھل کے یہ کہوں گا کہ ایک کشتی میں سوار ہوں، امریکہ کو بھی خوش کرنا اور طالبان کو بھی خوش کرنا یہ چلتا نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ آ جائیں، اگر طالبان سے آپ کو خوف ہے، آپ کے بہت لوگ مارے گئے ہیں ہمیں پتا ہے، ہم ساتھ ہیں آپ کے، مگر ہم کراچی اور سندھ میں نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارا ساتھ دیں، اس میں ہمارا سندھ میں بھی ساتھ نہیں دیتا یہ۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ طالبان کے اگینسٹ کوئی بیان تو دیں یہاں، مگر خوف زدہ ہے NWFP میں۔ آپ زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں، یہ میں ابھی ان سے طالبان کے خلاف بیان لے لیتا ہوں۔ جی زاہد خان صاحب، آپ طالبان کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے جی، میری یہ بھائی ابھی وہاں پہ یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا کیا الطاف بھائی نے یہ بیان دیا کہ نہیں دیا، ابھی 5 منٹ میں میرے ساتھ مذاکرات میں ان کا تو قول فعل میں فرق ہے۔ آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ یہ طالبان وہاں پہ طالبان ہے نہیں، آپ پختون کو طالبان بناتے ہو، اس کو ٹارگٹ کر کے مار رہے ہو۔ آپ کون سا آپ وہاں پہ امن لانا چاہتے ہو؟ کیا اس ملک کی خدمت ہے یہ؟ آپ کا لیڈر خود باہر گیا ہوا ہے، باہر بیٹھا ہے، وہاں سے ٹیلی فوننگ اسپیچز کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کہ ہمارے لیڈر آیا اور وہاں کراچی پہ اس نے بات کی کہ جی ہم اس کو کینسل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، آپ بھی تک کوشش ہے کہ کراچی میں امن ہو، اور یہ لوگ آگ جلانا چاہتے ہیں کراچی میں۔ اگر خدا کے لیے زاہد خان صاحب، اگر آپ ہڑتال کی کال واپس لے لیں تو ایم کیو ایم بھی واپس لے لے گی۔ دیکھیں میرے بات سن لیں، میں نے ابھی وہ دیر بات کی، دیکھیں ایک کال کی بات الگ ہے، جو یہ لوگ کراچی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے، کسی اور کے حق تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ اس کراچی یہ سب کا ہے، اور اگر آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ 1 سال سے آپ کر رہے ہیں، 1 سال سے آپ لگے ہیں، اور آپ کراچی کو پختونوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں طالبان کے نام سے۔ وہ بیچارے یہاں طالبان سے بھاگ کے گئے۔ دیکھیں میرے میر صاحب، مجھے بات کریں، وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں آپ طالبان کے خلاف بیان نہیں دیتے۔ دیکھیں جی میرے بات سنیں، طالبان کے خلاف یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، یا جو ہم ایکشن لے رہے ہیں، جو ہم اس کا فیس کر رہے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم اس کے سامنے بیٹھے اور بات کرتے ہیں، ہم نے ملک نہیں چھوڑا ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ طالبان کے نام سے آپ پختونوں کو مارنا چاہتے ہو، تو یہ ہم مارنے اچھا، آپ دونوں 1 منٹ کے لیے ذرا خاموش ہو جائیں۔ ایاز امیر صاحب، آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، اس وقت پاکستانی عوام کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو جس اتحاد کی ضرورت ہے، کیا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے؟ کیا اس طریقے سے آپ شدت پسندی کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں؟
نہیں، پر آپ ایک مصنوعی قسم کا آپ کہیں کہ اتحاد ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اتحاد چاہیے، لیکن کوئی تھوڑا سا قوم کو، حکومت کو ذہن میں کلیئرٹی پیدا کرنی چاہیے. ہم اس وقت ایک خانہ جنگی کی حالت میں ہیں. آپ نے آج اپنی ڈسکشن شروع کی کہ اتنے لوگ بنیر سے آ رہے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں، سوات سے آ رہے ہیں. تو خانہ جنگی میں جہاں جنگ و جدل ہو تو ایسی چیز ہوتی ہے. ہمیں تیار رہنا چاہیے تھا کہ یہ چیز ہوگی. ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ڈسپلیسڈ لوگ جو ہیں، جو ریفیوجیز، یہ ہم پاکستان کی تاریخ میں چوتھا 5واں مہاجرستان بنا رہے ہیں. یہ اور بڑھے گا کیمپس، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. لیکن جو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے حکومت کا، سیاسی کلاس کا، فوج کا، اس خانہ جنگی میں سرخرو ہونے کے لیے وہ نہیں ہے. اسلام آباد میں حکومت ہو جس کے 75، 80، 85 وزیر ہوں، وہ آپ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. یو ہیو ٹو بی سیریس اباؤٹ اٹ. یہ تو ایک آپ وار کیبنٹ بنائیں، سمجھیں کہ آپ جنگ میں ہیں. 20-25 اس کیبنٹ کو آپ ڈیزالو کریں. آپ کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ حکومت اور حکومتیں اس بارے میں سیریس ہیں. آپ قومی اسمبلی میں جا کے بحث دیکھیں، وہاں سے تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں. قومی اسمبلی بھی سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی. سر آپ کو دیکھنا ایک جملے کو نہ پڑے، میں نے باپ کے کہہ دی ایک بات آپ سے. آپ نے صحیح میں حکومت کہہ رہا ہوں، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. آپ جا رہے ہیں ایک، کبھی آپ پرائیویٹ ٹرپس جو ہیں دبئی لگا رہے ہیں، کبھی آپ امریکہ جاتے ہیں تو 5 دن پہلے کوئی دورے ہو رہے ہیں، پھر امریکہ پہنچ کے پھر 4 دن آپ پرائیویٹ دورے نیو یارک کریں. یہ کوئی آدمی کوئی دیکھے تو اس کو کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ ہوگا کہ حکومت یا حکومت کے اکابرین اس چیز میں سیریس ہیں. جب تک آپ اس پاکستان کو، جو موجودہ سٹرکچر ہے، تھوڑا سا اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، تھوڑا سا اس کو ری انوینٹ نہیں کریں گے، آپ اس جنگ میں نہیں کامیاب ہو سکتے. اگر یہ کیبنٹ ڈیزالو کر دیں، نئی کیبنٹ بنائیں، کیا مسلم لیگ نون اس نئی کیبنٹ میں آنے کے لیے تیار ہے؟ یہ پہلے حالات ایسے پیدا ہوں. دیکھیں نا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں، لیکن آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ ذاتی خیال کو رہنے دیں. ایک براڈ بیس نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے حالت پیدا کریں. 75-85 کی کابینہ میں کون شامل ہوگا؟ اور سوائے اپنے مذاق بنانے کے، آپ ایسے حالات پیدا کریں، سیریسنس ایسے دکھائیں کہ نہ جو ہے پی ایم ایل نون نہ کر سکے. جی فوزیہ وہاب صاحبہ. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ 75-80 کی کیبنٹ نہیں ہے، 58 ممبرز ہیں. نمبر 1 وہ شاید ایڈوائزرز کو بھی بیچ میں ڈال نمبر دیں. 2 نہیں ایسی بات، ہجوم ہے، ہجوم عاشقاں، ہجوم ہے جس کا کسی کو کوئی ہجوم کہہ نہیں سکتا. ظفر کیا موج، فوج ظفر موج کیا ہوتی ہے وہ کہہ دیں، جو مرضی آئے کہہ دیں. Seriousness. مجھے یہ بتائیے حامد میر صاحب، اگر آرگیومنٹ ہے اس مسئلے جملہ بازی کا ہے نہیں دیکھیں ہم نے آئے ہیں، ہم حامد جملے میر صاحب بازی کی کے ہے، آپ نے جملے بازی کی، پروگرام میں میں نے آئے ہیں، نہیں کی. کیپٹل ٹاک میں دھواں کا کیا صفت؟ نہیں میں نے تو کوئی جملے بازی نہیں کی، میں نے تو سنجیدگی سے گفتگو کی ہے. اور میں نے نا جنگ سفین کی ہے نا مثال دی اس وقت جو صورتحال ہے. میں نے ان لوگوں کے رویوں کے بارے میں بات کی ہے. میں نے تو نون کے بارے میں کوئی اٹیک نہیں کیا، میں نے اے این پی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، میں نے ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. پھر یہ ایک تماشا بن کے رہ گیا کہ جب کبھی صدر مملکت یا کسی بھی وقت کے کسی بھی زمانے کے صدر مملکت ملک سے باہر گئے، جی وہ عیاشیاں کرنے جاتے ہیں، وہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، وہ پرائیویٹ ٹرپس ہیں. خدا کے واسطے they are your responsible, he is the head of the state. کوئی irresponsible ایکٹ ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. ابھی بھی وہاں گئے لندن میں 5 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوئی، 7 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوئی، اور کیا مقصد تھا؟ جسٹ ٹو برنگ اے بیلنس ود ان دا سٹی آف کراچی. وہاں جو میہم والی سچویشن بننے جا رہی تھی اس کو اوائڈ کیا گیا. تو ہر منٹ ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اور جو لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان اہم عہدوں پہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. اس طرح کی گفتگو کر کے ہم عوام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں گویا یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، روم جل رہا ہے اور نیرو بنسری بجا رہا ہے. خدا کے واسطے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں نیرو بانسری نہیں بجا رہا. نو، نیرو ہے ہی نہیں یہاں پر. نیرو نہیں ہے یہاں پر. سیزر ضرور ہو سکتے ہیں، نہ یہ روم ہے، نہ یہ روم ہے، بالکل نہیں ہے. آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، بانسری بج رہی ہے، کچھ بھی نہیں. نہیں پلیز، میں اس طرح کی جملے بازیاں نہیں کرنا چاہتی ہوں.
दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन. इसमें हम सब लोगों को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं जाना चाहिए. हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर हमारी निगाह रहनी चाहिए कि इस वक्त जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है बुनेर में, धीर में, मिंगोरा है. What is this all going on? खुदा ना खास्ता something happens, you cannot stop them. So ये शांगला और मिंगोरा में जो कुछ हो रहा है, it is very crucial. But I tell you, we will stop them. आप मुत्हिद हो जाएं, वरना कौम मुत्हिद होके आप सबको निकाल देगी. कहाँ पे आप में इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आज कोशिश करेंगे कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये आखिर में किसी एक नुक्ते पर मुत्हिद होके जाएं, क्योंकि अगर ये मुत्हिद नहीं हो रहे तो फिर इनको मुत्हिद जबरदस्ती करना पड़ेगा. एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं.